سمجھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور ہمیں سیرت طیبہ کو اچھے انداز میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات اختتام پر ہیں کہ جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف رخ کیا تو پہلے مسجد قباء کی طرف آپ نے آرام فرمایا، اور پھر وہاں پر کافی عرصہ وہاں رکے رہے، پھر اندرونی مدینہ منورہ کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ آنے والے مہمانوں کا استقبال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں صحابہ کرام علیہم رضوان مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے جیسے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، ویسے ویسے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس ہجرت کے پہلے سال کے اندر انصار یعنی مدینے میں رہنے والے مددگار رسول اللہ کے غلام، وہ مہاجرین ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھر پر رکاتے اور ان کا استقبال بھی کرتے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق انہیں اپنے کھانے پینے اور کاروبار کے اندر شریک بھی کرتے۔ مساجد کا سلسلہ بھی شروع ہوا، مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور پھر صفہ کی چبوتری کے اندر جو وہاں چبوترا بنا ہوا تھا اور آج بھی یہ موجود ہے، وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہجرت کر کے آتے، گویا گیسٹ ہاؤس صفہ کے طور پر وہاں پر استعمال ہوتا، کہ جن کے پاس ابھی گھر کی کوئی نعمت نہ ہوتی وہ رسول اللہ کے در پر موجود رہتے، حضور کے کچھ غلام اپنی طرف سے کھانا لے کر آتے، اہل صفہ کو کھانا بھی پیش کیا جاتا، وہیں اپنی زندگی بسر کرتے، اور پھر کچھ نے وہاں سے کاروبار کا آغاز کیا، کچھ نے تجارتی قافلوں کے ساتھ اپنا سامان منگوایا، اور پھر یہ سلسلہ آگے اس انداز میں بڑھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرما لی، اور جو اس صفہ کی چھوٹی سی چبوتری پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے مہاجرین میں سے، انہیں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اطراف میں مکانات بنانے کی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اپنے مکان کے لیے حضور سے جگہ مختص کروا رہے تھے، اور مہاجرین کے لیے وہاں پر گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ اس طرح کی ترتیب تھی کہ جب مسجد نبوی کا جو مین گیٹ تھا اس کے ساتھ ہی اطراف میں رسول اللہ کی امہات، ہماری مائیں رسول اللہ کی زوجائیں امہات المؤمنین کی جو ہے وہ خیمے لگے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ کا خیمہ اس کے برابر میں دیگر اور ام المؤمنین کا خیمہ تھا، اور ایک طرف مسجد کے حصے کے اندر ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کا گھر بھی موجود تھا، جن کا ایک دروازہ مسجد کے اندر ہی حصے میں کھلتا، اور ایک مسجد کے باہر حصے میں کوئی باہر سے مہمان آتا تو وہ وہاں سے آتا یا وہاں سے جاتا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آنا چاہتے تو اندرونی دروازے سے داخل ہو کر مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ عورت مخصوص ایام میں اور مرد جنبی حالت میں کہ اس پر غسل فرض ہے، وہ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عذر یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میرا حجرہ، میرا گھر تو اس انداز میں بنا ہے کہ آدھا مسجد سے اندرونی حصے میں ہیں اور آدھا مسجد کے باہر حصے میں ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے جو اختیار دیا تھا، آپ نے فرمایا علی اس حکم سے تم مستثنیٰ ہو
اس لیے کہ اگر تم جنبی حالت میں بھی ہوگے، بالفرض خدا نہ کرے تم مسجد میں بھی آ جاؤ گے تو گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اختیار عطا فرما دیا ہے، میں نے اس حکم کے اندر تمہارے لیے تبدیلی کر دی۔ پھر اس کے بعد مہاجرین کے گھر بنتے چلے گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد کے لیے یعنی نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو اس وقت مسجدوں کے اندر روشنی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اگر خدا نہ کرے اچانک علاقے میں پورے شہر میں لائٹ چلی جائے اور کسی کا جنریٹر یا یو پی ایس یا کسی اور کے پاس کوئی بھی روشنی کا ذریعہ نہ ہو تو کچھ سیکنڈوں کے لیے پورے شہر میں، پورے علاقے میں، بلکہ پورے گھر کے اندر بھی گپ اندھیرا ہو جاتا ہے، ہاتھ کو نہیں سوجتا، اس قدر اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ عشاء کی نماز کے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان پر کچھ یہی کیفیت تھی، تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہے کوئی جو مسجد کے اندر روشنی کرے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری تھا، ان کے غلام وہ اپنے آقا کے دیے میں سے کچھ تیل لے کر آتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر روشنی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا اور پوچھا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کر دیا، حضرت تمیم نے کہا کہ میرے اس غلام نے کیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر اسے دیکھ کر فرمایا یہ سراج ہے، اس کا نام آج سے سراج ہے کہ دین کو روشنی دینے والا انسان یہ ہے۔ پھر اس کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار فرامین فرمائے، ارشاد فرمائے کہ جو مسجد کے اندر روشنی کرتا ہے، مسجد میں آنے والے مہمانوں کے لیے آرام دہ ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے اندر اعلیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جو مسجد سے الفت اور محبت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے پیار فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان جسے فیض القدور کے اندر لکھا گیا، حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مسجد سے الفت رکھنا اس طرح ہے کہ گویا اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنا، اعتکاف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، شرعی مسائل سیکھنے اور سکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھے رہنا، اور ان تمام اچھی عادتوں کے لیے اپنی زندگی کے اوقات کو وقف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کرنے والے سے راضی بھی ہوتا ہے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ بھی اسے نصیب فرماتا ہے۔ تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے بیان سے قبل مسجد میں تشریف لے آئے، مسجد میں آ جائے، تو امام مسجد کے خطبہ جمعے سے قبل پہلے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جنتی قلم اور جنتی ورقے سے اس پر نام لکھا جاتا ہے، اور جب امام مسجد کا خطبہ شروع ہو جائے وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انہی لوگوں کے درمیان آ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنتے ہیں۔ بعد از جمعے کی نماز سے فراغت کے بعد وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ بندہ تھا جو تیرے اور تیرے فرمان کو سننے کے لیے پہلے پہنچ چکا تھا، وہ بندہ تھا کہ جو تیرے اور تیرے محبوب کے فرمان کی محبت میں جلدی آ چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے اس عمل کو دیکھ کر مسکراتا ہے
اور اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب ہم نے جمعے کی نماز کے لیے آنا ہی ہے تو 10 منٹ قبل آ جائیں، تھوڑا جلدی آ جائیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی کچھ باتیں ہم بھی سماعت کر سکیں۔ الغرض جب مہاجرین کے گھر بھی تیار ہو گئے، امہات المؤمنین کے گھر بھی تیار ہو گئے، پھر اس کے بعد مسجد کا چراغ کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت پر نمازیں بھی فرض کر دیں، تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں کیسے؟ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی رائے پیش کی، اور قرآن بھی یہی فرما رہا ہے، 4واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے کہ جب پیارے حبیب آپ کوئی اہم کام کرنے لگیں تو وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل قل عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے صحابہ سے مشورہ ضرور کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ آپ نے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا اور کہا کہ اب نماز بھی فرض ہو گئی، اللہ کا گھر بھی تعمیر ہو گیا، عبادت کی جگہ بھی مختص کر دی گئی، جو اس میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے ایک ایک لمحے پر رب تعالیٰ نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرمائیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کیسے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان باری باری اپنی جو ان کی باری آتی وقتاً فوقتاً سارے مشورہ دینے لگے۔ کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ روشن کر دیتے ہیں، مسجد کی چھت پر کوئی اونچی چیز بناتے ہیں اور اس میں آگ جل جائے تو محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ یہ مجوسیوں کی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک خاص قسم کا باجا بجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے آ جائیں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تو سیٹی اور باجے اور اس طرح کی تمام خرافات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لہذا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ کسی اور نے یہودیوں کی عبادت کا ایک بہت بڑا ڈول نما، جسے ہم ڈف بھی کہہ سکتے ہیں، ڈول بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بجانے کی طرف کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح آپ لوگوں کو آگاہی دے دیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جب عبادت کے لیے جایا کرتے ہیں تو ڈول ڈبا کے بجاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جشن اور ناچ گانے کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم میں سے کسی ایک شخص کو مختص کر دیں، اور اس کی یہ ذمہ داری ہو کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد کی اوپری حصے میں چلا جائے اور چاروں کونوں کی طرف الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ 3 مرتبہ بلند آواز سے پکارے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر رسول اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کیا، اور یہ ایک صحابی کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ نماز سے قبل جب نماز کا وقت شروع ہوتا تو وہ مسجد کی چھت پر جو ہے چڑھ کر چاروں سمت الصلاۃ الجامعہ یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت تیار ہے، جماعت تیار ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، اس طرح کے اعلان کر کے مسلمانوں کو جمع کرنے لگے۔ لیکن ایک صحابی رسول دوسرے دن آ کر عرض کرنے لگے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن زید انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کرنا ہے اس کا طریقہ مجھے بتایا گیا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ تعلیم دیں کہ وہ 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی مکمل اذان خواب میں صحابی رسول کو بتا دی گئی۔ اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارے آنے سے پہلے میرے پاس جبریل بھی یہی وحی لے کر آئے ہیں، لہذا جو تم نے خواب دیکھا ہے، جو الفاظ خواب میں تمہیں سکھائے گئے ہیں، تم حضرت بلال حبشی کو سکھا دو تاکہ وہ اذان یعنی نماز کے وقت لوگوں کو اذان دے کر
مسجد کی طرف اکٹھا کریں، اور جب حضرت بلال حبشی کی اذان لوگ سن لیا کرتے تھے تو جو جس کام میں ہوتا وہ اس کام کو چھوڑ دیتا۔ یہاں تک لکھا گیا کہ جب حضرت بلال حبشی کی اذان ہوتی تو اگر موچی چمڑے کے اندر اپنی سوئی ڈالے ہوئے ہوتا یا درزی سوئی کے اندر دھاگا ڈالتا تو دوسری طرف سے نکالتا نہ تھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا اور اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ مجھے ساری کائنات کے رب نے اپنی دعوت پر بلا لیا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے آتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو یہ عمل تھا، مگر ہمارا عمل یہ ہے کہ اگر آج اذان بھی ہو جائے، اذان کے بعد لوگوں کو جماعت کے لیے وقت بھی مین مائک میں بتا دیا جائے، پھر بھی لوگ سستی کرتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے۔ آخری زمین سے سوال پوچھ کر آج کے جمعے کا اختتام اور ہجرت کا پہلا سال یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی نیک نہیں، نہ ہی کوئی میں ولی، نہ کوئی جو ہے کسی اور صفت، آپ کی طرح علاقے میں گھومنے والا ایک انسان۔ میں اپنے ضمیر سے پوچھوں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے، بتائیں جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جس رب نے اتنا کرم، اتنا فضل فرما دیا کہ ہماری اوقات، ہماری حیثیت، ہمارے مقام سے بڑھ کر اللہ نے عزتیں دے دیں، اس رب کو راضی کرنے کے لیے نماز فجر کا اہتمام کون کون کرتا ہے؟ کون نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے؟ مسجد کے ساتھ دیواریں ہوں، مسجد کے ساتھ دکانیں ہوں، لیکن دکان والے اگر یا گھر والے مسجد میں آ کر نماز ادا نہ کریں تو ان کا اس قرب میں رہنے کا کیا فائدہ؟ اگر مسجد کا قرب والا نمازی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے تو یہ مسجد اسے سلام پیش کرتی ہے، اور جو نماز گھر میں ادا کرے وہ مسجد کے قرب میں جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے تو یہ مسجد کا پرزہ اس انسان پر تاریخ کی کتابیں اور علماء کے اقوال کے مطابق یہ مسجد کا پرزہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں اور ساری نمازیں مسجد میں آ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔